ویلکم بیک جی. دو بڑی اہم خبریں کشمیر کے حوالے سے ہمارے پاس آج موجود، اور وہ یہ کہ قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن رپورٹ اور بھارتی اقدامات کے خلاف پیش کی گئی قرارداد تھی جو ان کی طرف سے پیش کی گئی، اس کو متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. دوسری طرف انڈین میڈیا نے عدالتی ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ کئی برسوں سے دلی کی تہاڑ جیل میں قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے اپنے خلاف جو بعض الزامات ہیں ان کا اقبال جرم جو ہے وہ کر لیا ہے. یاد رہے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی وکیل لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. تاہم یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، اور ان کا یہ بیان ہے کہ یاسین ملک صاحب نے کسی بھی دہشت گردی کی جو کارروائی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہونے کے حوالے سے یا مالی معاونت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اعتراف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حق خودارادیت کی جدوجہد وہ چلا رہے ہیں، اور بھگت سنگھ اور مہاتما گاندھی کی بھی وہی جدوجہد تھی، اور یہ من گھڑت اور جھوٹا مقدمہ ہے. مشال ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. مشال ملک صاحبہ کیا حال چال ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ خیریت سے؟ جی میں اچھا. ایک تو خیر ظاہر بات ہے کہ یہ تو جرم جسے کہتے ہیں نا کہ اگر جرم میں تو 100 بار کریں گے والی بات، یہ جو ان کی آزادی کی جو جدوجہد ہے یہ تو ظاہر بات ہے خالصتاً ایک سول موومنٹ تھی جو کہ ایک پوری یہاں کے بھی پاکستان کے بھی ہیرو ہیں اور وہاں کے بھی ہیرو ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ پورا جو فرد جرم انہوں نے عائد کی ہے یہ کیا تھی، ڈیٹیل کیا تھی؟ دیکھیں اس کی سب سے جو عجیب اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. یونیلیٹرلی انہوں نے ساری جو حریت کی قیادت ہے اس کو بین لگایا، ایلیمنیٹ کیا. گیلانی صاحب کا ساتھ جو سلوک ہوا ان کی جستے خاکی کے ساتھ، ان کو ان کی رسومات بھی نہیں پوری کی گئیں اور وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا فاتحہ پڑھنے. اسی طرح اشرف صحرائی صاحب جو ان کے سکسیسر تھے ان کو زہر دے کے مار دیا گیا جیل کے اندر. تیسرے یاسین صاحب رہ گئے، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. تو جو انہوں نے حریت کی ہماری قیادت میں جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کر دیا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار کو ایک پیج پہ گیلانی صاحب اور یاسین صاحب جو لے آئے تھے، تو اس کے بعد سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مودی سرکار نے سب سے زیادہ جو نفرت جو ہے وہ ان دونوں پہ نکالی ہے. اور اس وقت جو جھوٹے مقدمے کیے گئے ہیں ساری قیادت کے اوپر کہ ان کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کریں، ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ، بیٹنگ ٹیرر اور ایز اے بیٹر، پھر اس کے ساتھ ساتھ سیڈیشن کے بھی چارجز لگائے گئے ہیں غداری کے، جن کا کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. تو انہوں نے تانگ آ کے ان 3 سالوں کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ اپنا کیس پلیٹ کریں. حالانکہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، مارا بھی پیٹا بھی جا رہا ہے، فزیکلی مینٹلی ان کا علاج نہیں کیا جا رہا. 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے، اوپن ٹوائلٹ ہے جہاں پہ ان کو لٹایا جاتا ہے. پاکستان کے لیڈرز کی قیدیں نہیں ہے کہ کوئی ریسٹ ہاؤسز میں ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، باقاعدہ وہ تہہ خانے ہیں، موت میں رکھا ہوا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے. اور ایسے حالات میں جب ان کو آن لائن پیش کیا جاتا تھا تو عاریہ صاحب ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا، ان کی سنوائی نہیں کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پچھلے جو ان کے توفیل صاحب ان کے جو لائر تھے ان کا بھی مسٹیریسلی برین ہیمریج ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں کوئی وکیل نہیں رکھوں گا، میں اپنا کیس خود لڑوں گا. پھر جب انہوں نے یہ کہا تو ان کو وہ بھی نہیں موقع دیا گیا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی تم کرو، میرا صرف یہی کنفیشن ہے جو انہوں نے عدالت کے اندر آن ریکارڈ ہے، ٹرانسکرپٹ بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی میں آپ سے جلدی شیئر کر لوں گی عدالت کی کارروائی کی. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میری صرف یہی کنفیشن ہے کہ میں تحریک آزادی کو پرامن طریقے سے چلا رہا ہوں، اور یہ کہیں دنیا میں یہ کوئی کرائم نہیں، یہ ڈیموکریٹک ہے، لیگل ہے. انڈیا کے اپنے جو گاندھی تھے یا بھگت سنگھ تھے انہوں نے چلائی تھی برٹشرز کے خلاف، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے، نیلسن منڈیلا نے، وہی قصور میرا ہے. اچھا مشال صاحبہ مجھے یہ بتائے گا کہ انڈین میڈیا تو بڑے توڑ مروڑ کر حقائق کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی سارے الزامات کو جو ہے وہ ان کی طرف سے مان لیا گیا ہے، وکیل بھی نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں یاسین ملک صاحب. تو پھر آگے اب ہوگا کیا، کس طریقے سے آپ اس کو پروسیڈ کریں گے آگے؟ دیکھیں وکیل وہ کیسے رکھیں جب وکیل کو بھی سیریسلی انہوں نے ان کا برین ہیمریج ہو گیا اور پھر ان کو انہوں نے کہا میں اپنا کیس خود پلیڈ کروں گا. صحیح کہہ رہا ہے. مشال صاحب اس میں مثال جی مثال افضل گرو فائٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کو لیگل کاؤنسل ایکسیس بھی نہیں دی گئی. جو ان کے لائر تھے جو 2 سال پہلے توفیل صاحب، ان کو بھی رابطہ کرنے کی بہت دشواری ہوئی، فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں کرنے کی اجازت دی. دوسرے حریت قیادت کو لیگل کاؤنسل ایکسیس بھی دی گئی بہتوں کو، ان کو ان کی فیملی. اچھا ایک اہم بات یہ تو اٹراسٹیز ہیں جو کشمیری رہنما. میں آخری دفعہ جب میں گیا تھا 2016 میں تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی کافی. اس وقت یاسین صاحب تو میں خیال جیل میں تھے، لیکن باقی امیر واحد وغیرہ انڈین ایمبیسی، پاکستانی ایمبیسی میں تھے وہاں پر.
تو اس وقت ایک ان کے ہاں ایک کنسرن پایا جاتا تھا کہ اگر انڈین مسلمان جو تھے ہمارا شروع سے ساتھ دیتے، جو آج خود بہت بری حالت میں ہیں، تو شاید یہ معاملہ آگے اس طرح کا اٹراسٹیز والا نہ جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈین مسلمانوں کی فیلنگ جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، جبکہ دلی شہر میں تہاڑ جیل بھی ہے، یہ بھی وہاں بھی دلی شہر میں اس وقت خود ان پہ بلڈوزر چل رہے ہیں؟ بالکل، اب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ یہ بھی وہاں پہ بالکل ہی کوائٹ رہے، اتنی بڑی میجورٹی تھی مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی، اور یہ چپ چاپ دیکھتے رہے، کوئی اسٹرانگ آواز نہیں اٹھی ان کی طرف سے۔ اور اب یہ حالت ہے کہ جو پالیسیز مقبوضہ جموں کشمیر میں اس سے اتنی تو نہیں مگر اس کے قریب جو جس طریقے سے مائنورٹیز کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں، ان کو پروف دینا ہوگا کہ ان کی پچھلی نسلیں جو تھیں وہ ہندو تھیں، اس لیے وہ رہ سکیں گے، ورنہ ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ تو اسٹیٹلیس کر دیا بنگلہ دیشیوں کو بھی، لاکھوں کی تعداد میں۔ جو کچھ ہو رہا ہے فارمرز موومنٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، کاش یہ مائنورٹیز اب بھی ہو جائیں اپنے لیے، کشمیریوں کے لیے نہیں، اپنے لیے ہو جائیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ یہ اپنا جو سیکولر سو کالڈ کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ اب کہیں نظر نہیں آتی، یہ تو ہندوتوا کا انڈیا ہے، RSS کا ہے، قتل عام ہر جگہ ہو رہا ہے، ریپستان یہ پورا بنا ہوا ہے، مائنورٹیز کو خاص طور پہ مسلمان عورتوں بچیوں کی جس طریقے سے وائرل کی جا رہی ہیں، کشمیری لڑکیوں کی پکچر سوشل میڈیا پہ اور ان کی بولی لگائی جا رہی ہے، جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نئے سے نئے گروتھ جو ہے نہیں، وہ جو آپ دیکھیں سب سے زیادہ تو تکلیف دہ بات ہوئی ہے بہن، اس کا یہ تھا کہ کٹھوا والا جو واقعہ ہوا ہے، جو 3 بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا، ان ریپس کے حق میں جو دلی میں جلوس نکلا تھا اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ بالکل یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں رہا کہ ریپس کے حق میں عورتیں جلوس نکالیں۔ ریپس ریلیز ہوئی اور اس میں سیاستدان بھی انکلوڈڈ تھے۔ جی ہاں، یہ ان کا جو مزاج ہے، مگر سب سے جو خوفناک بات ہے اولیاء صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی لوکل سیاست میں اتنے گھس گئے ہیں۔ اصل ایشو پاکستان کا بھی سروائیول اسی میں ہے، چاہے صحیح کہہ رہی ہیں، ڈیفینس لائن ہو، وہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا۔ جب تک ہماری قیادت زندہ رہے گی کوئی امید ہے کہ اس کا حل نکلے گا۔ اگر ساری قیادت کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، یہ ہماری بھول ہے کہ کہیں یہاں پہ اس خطے میں کبھی امن آئے گا۔ جنگ کے بعد بھی امن کے پر بیٹھنا ہوتا ہے، مگر جب رہنما ہی نہیں رہیں گے ہمارے، کتنے رہنما کو شہید کر دیا گیا، تو ہم کیسے ٹیبل پر کبھی آئیں گے؟ تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کیمپین چلائیں، انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے انشاءاللہ جی، ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت عنایت۔ اب دیکھیں نا صورتحال کیا ہے، صورتحال کیا ہے کہ ساری اس میں جو میں نے میں 2007 میں جب گیا تھا تو اس وقت ہم کشمیر کا بات کرتے تھے تو مسلمان یہ کہتے تھے ہمارا کیس بھی تباہ کیا انہوں نے، یہ لڑ رہے ہیں، ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، ہمیں پاکستان کا ایجنٹ سمجھتے۔ لیکن جب میں 2016 میں گیا تو یہ کشمیری قیادت اس وقت وہاں پر موجود تھی، دلی میں انہوں نے میٹنگ تھی، سید علی گیلانی ایک جگہ وہ قید کیے ہوئے تھے، تو سارے مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے کاش کشمیریوں کا ساتھ دیا ہوتا، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ آج بھی صورتحال یہ، اب دیکھیں یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی جو یہ ہے 1957 کا جو ریپرزنٹیٹیو پبلک ایکٹ ہے، اس کی رپورٹ جو ہے یہ آئی ہے، اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو ایک پارٹ بنا کے اس پورے خطے کا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیلیمیٹیشن کی صورتحال بنا دی ہے۔ بلاول صاحب آج بولے تو ہیں، اور مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل ایشو ہے نا، اٹ واز سٹارٹڈ آن 370۔ آپ کو شاید یاد نہیں کہ پورے پاکستان کے صحافیوں کو ایک دفعہ بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کو انڈیا کے ساتھ صلح شلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس وقت باجوہ صاحب نے خود بلایا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس میں بڑا پون آف کنٹینشن بنی اور شور شار مچا۔ اب اس وقت یہ جو مشال ملک نے کہا ہے نا، بڑی اہم بات ہے، پاکستان جس کرائسس کے اندر گھس چکا ہوا ہے، اب کشمیر جو ہے اس صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہ گیا، یہ ریجنل ایشو بن گیا، یہ چائنا کا ایشو بھی ہے، کیونکہ کشمیر از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود سی پیک۔ لداخ کی جو لڑائی ہے، لداخ کے بارے میں انہوں نے غلطی سب سے بڑی یہ کی کہ لداخ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ پہلے وہ آزاد کشمیر کا آزاد ایک کچھ ریاست کا سٹیٹس تھا، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر نہیں ہوتی تھی،
चाइना ने कहा अब तुम हमारा हिस्सा आ गए, अब बिस्मिल्लाह। उन्होंने पत्थर मार मार के इनके 22 सिपाही मार दिए, गोलियां भी नहीं चलाई, क्योंकि इंटरनेशनल कानून ये है कि अगर फायर होगा तो जंग होगी। तो उन्होंने कहा इंडिया के साथ फायर नहीं करते, उन्होंने इंडियन सिपाहियों को पत्थर मार मार के मार दिए, जो भाग के 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो उन्होंने। अब ये मिसाल मलिक जो कहते हैं कि पाकिस्तान का भी अगला सर्वाइवल और चाइना का भी सूरत हाल और सी पैक, ये सारा कुछ वापसता है कश्मीर के साथ। आपका दयामीर बादशाह डैम जो है, इस पे एतराज इंडिया क्यों करता है? वो कहता है ये हमारा इलाका है, हम इस पर क्लेम, आप कैसे बना सकते हो? गिलगित बल्तिस्तान में आप काम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? नीलम झेलम प्रोजेक्ट तुम करते हो, ये हमारा इलाका है, तुम क्यों करते हो? इसी तरह वो जब करते हैं वो कहते हैं हमारा इलाका है। तो जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं होता, ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ बेहतर हो सकती है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल। अच्छा, और इससे बाद मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर हुई, फिर ख़त भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा को बिलावल साहब की जानिब से, तो क्या हैसियत है? क्योंकि इंडियन मीडिया को तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं कितना शोर वावेला हो रहा है। कुछ नहीं, इंडिया मीडिया जिंदा इस बात पे रहता है। और एक और अच्छी बात जो मैं कम से कम इंडियन मीडिया की एक बात ये कहूँगा कि उनकी नेशनल पॉलिसी कम से कम एक है। हमारे मुल्क में कम से कम एंटी इंडिया फीलिंग्स के हिसाब से अगर हमारा किसी बंदे पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो हम यही लगा के उसको सत्यानाश कर देते हैं। वहाँ एक रियासत का बयानिया होता है, ऊपर मोदी हो, ऊपर मनमोहन सिंह हो, ऊपर राजीव हो, कोई हो, इंदिरा गांधी हो, रियासत का बयानिया है, उसी को क्लेम करेंगे मुल्क से बाहर। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे मुल्क में अल्ताफ हुसैन हो या कोई और हो, मैं बड़े लीडरों का नाम, कौन सा बड़ा लीडर है कि जिसने ख़ास तौर पे रियासत के बयानिया को चैलेंज नहीं किया? अभी हम 12 मई की बात करेंगे कि हमने जो कुछ देखा है, उस 2007 जो है बड़ा अजीबोगरीब साल था। 3 मार्च को जो इशू शुरू हुआ है उसका, 9 मार्च को उसका इफ्तिखार चौधरी का, और आखिर तक सारे का सारा इशू चलता रहे। हमारे यहाँ मसला यह है कि एक रियासत का बयानिया हमारा मीडिया भी फॉलो नहीं करता। 12 मई 2007 बात होगी इस पर भी। आज जो है 15 साल का एक तवील अरसा बीत चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।